बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दी, और ज़रूर अस्सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन करम, सबसे पहले तो ईद उल अज़हा मुबारक। जिसने क़ुरबानी की उसको क़ुरबानी भी मुबारक। और फिर यकीनन आप जानते हैं कि 3 हिस्से होते हैं इस क़ुरबानी के, एक अपना, एक अजीज़ों का और एक गरीबों का। तो पहले गरीबों से शुरू करेंगे, पहले यानी तीसरा हिस्सा जो है वो गरीबों से शुरू करें, पहले उनको हवाले करें, फिर अपना या अजीज़ों का करें, पहले अजीज़ व क़ारिब और दोस्त अहबाब और हमसाया उनका हक़ दें, फिर अपनी बारी आए। ये ना कि फ्रिजों में रख लें और गर्मी का मौसम है बाद में सब ख़राब हो जाए, या ज़्यादा खा लें और फिर वही खुराक जो है आपके लिए जहर बन जाए। नहीं, ऐसा ना करें, बड़ी मेहरबानी। ईद क़ुरबान पैगाम यही देती है क़ुरबानी का कि दूसरों के लिए जिए, दूसरों की फ़िक्र करें, अपनी फ़िक्र न करें। तो गरीबों, मस्कीनों और यतीमों का हक़ जो है उन तक पहले पहुँचाए। जी, आप बात करते हैं असल सूरत हाल पे कि तनाज़ा मौजूद, मुआहदा गायब, ईरानी मुआहदा गेम चेंजर, ट्रंप याहू नई साजिश, महमूद अचकज़ई का चैलेंज, और अमरीका चीन सरजंग का ख़ात्मा, भारत रह गया अकेला तन्हा। इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश क्या है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, तनाज़ा मौजूद, मुआहदा गायब, सारी दुनिया परेशान कि हो क्या रहा है। कि ट्रंप बहादुर ख़ुद कह चुके थे, ईरान कह चुका था, बाकर कालिबोफ भी कह चुके थे कि जनाब मामला तय हो चुके हैं, सिर्फ नोक पलक ठीक की जा रही है। लेकिन क्यों नहीं हो रहा? वजह सिर्फ वही है कि ट्रंप जो है पैंतरे बदलने के माहिर हैं, और उनके पीछे जो है, जो उनका सर्कस का जो मास्टर है वो है याहू। यहूदी लॉबी में फंसे हुए हैं बुरी तरीके से, और यहूदी लॉबी चाहती है कि मुसलमान मुल्कों को ऐसा तड़पाया जाए कि लग बता जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा। क्योंकि ईरान ने वो नथ डाली कि 2 एटमी ताकतों को सामने खड़े होकर ललकारा भी और ठुकराया भी। बल्कि अगर गौर करें तो क्या हुआ कि 16 अड्डे अमेरिकन तबाह कर दिए और जनाब 32 जहाज़ गिरा लिए। तो फिर ये सारे मामला क्या है? तो कहाँ गई सुपर पावर? नो सुपर पावर अब नहीं, साबिक सुपर पावर अमेरिका बहादुर और ट्रंप, तो उनकी बात कर रहे हैं। तो तनाज़ा जो है वो मौजूद है, क्योंकि मुआहदे के बगैर बात नहीं, और मुआहदा होगा, अब जंग नहीं हो सकती, ना होगी, क्योंकि नुकसान बहुत हो गया। दुनिया का नुकसान हुआ, दुनिया ने शोर मचाया, लेकिन अमेरिका बहादुर का भी बहुत नुकसान हुआ, इसराइल का भी हुआ। इसराइल ज़िद्दी बचा है, और याहू जो है वो गैंगस्टर है, लिहाजा वो लगा हुआ अपने काम में कि अपने, लेकिन वो जंगी मुजरिम है। जब ये मुआहदा होगा, जंग ख़त्म होगी, तो फिर उसके ख़िलाफ़ मुकदमे चलेंगे। उसे फ़िक्र ही यही है कि उससे पहले पहले इसी को कम पा दिए। तो ना वो कुछ कर सक रहे हैं, ना ही जो है ट्रंप की चाल चल रही है। लेकिन उन्हें एक और साजिश कर ली। एक और साजिश क्या की है कि वो कह रहे हैं मस्जिद अक्सा में जो उसका इंतज़ामी हिसाब किताब है उसमें तब्दीली कर दिया, उर्दन से ले लिया जाए, और वो एक कमेटी बना के मुख्तलिफ लोगों को दे दिया जाए, जिस कमेटी में यहूदी भी शामिल हो, ईसाई भी शामिल हो, और वही वो इब्राहिम कार्ड नहीं हो पा रहा है। साफ इनकार कर दिया मुसलमान मुल्कों ने, ख़ास तौर पर कतर ने और सऊदीया ने कहा पुल, जो यानी उनको पाकिस्तान से भी उम्मीदें थी वो भी नामुमकिन। लिहाजा उन्हें नई चाल चल दी, नई साजिश की है कि जनाब वहाँ जो इंतज़ामी कमेटी को कर लें, और बल्कि वहाँ जो जुमे का खुतबा भी हो वो भी उस इंतज़ामिया की मर्ज़ी से हो जिसमें यहूदी ईसाई शामिल हो। तो पाकिस्तान कहाँ ऐसी चीज़ें मान सकता है? पाकिस्तान क्या कोई इस्लामी मुल्क नहीं मान सकता, कोई कलमा गो नहीं मान सकता। लिहाजा ये प्रॉब्लम है कि नई साजिश ये भी कामयाब नहीं होगी। मस्जिद अक्सा जो है वहाँ मुसलमानों का ही राज रहेगा इंशाअल्लाह, इनकी सारी साजिशें नाकाम होगी। लेकिन याहू जो है वो नए से नए टीका लगाते हैं ट्रंप को, और ट्रंप बाद फिर पैंतरा बदल के सामने आ जाते हैं। तो ये क्या मामला है? ये मामला इसी से चल रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तनाज़ा मौजूद है, जब तक मुआहदा नहीं होगा तनाज़ा ख़त्म नहीं होगा। मुआहदे में यही है कि जनाब पहला मुआहदा करो, 2 हिस्सों में करो। ईरान ने मनवाया कि 2 हिस्सों में कर लो, जो छोटे छोटे मामला हैं जो बुनियादी उनको पहले हल कर लो, बाकी बाद में कर लेते। फिर वो कहता है NPT का मैं मेंबर हूँ, मेरा हक़ है, यूरेनियम जो है मैं एक हद तक रख सकता हूँ अपनी सलामती के लिए, अपने काम के लिए, तो उसका मुझे हक़ दिया जाए। बाकी हमारा कोई नहीं एटम बम हमने ना बनाया है, ना हम बनाएंगे, ना बनाना चाहते हैं। लेकिन आप हमारा हक़ तो नहीं छीन सकते।
تب ڈٹ گیا ایران، تو وہ کہہ رہا کہ نہیں ارمز کھول دیتے ہیں، پابندیاں ختم کرا دو۔ قطر کا جو میں دورہ کیا ایرانی وفد نے، تو اس میں جو سینٹرل بینک ہے نا ایران کا، اس کے گورنر بھی ساتھ گئے تھے، کارلوف بھی تھے، وزیر خارجہ بھی تھے۔ وہاں جا کے کیا تھا، وہ جو 12 ملین جو ہے منجمد سازے وہاں جو ہے، اس میں سے کچھ پیسے واپس ملے کس کو، ایران کو، تاکہ ان کے معاشی صورتحال بہتر ہو۔ اور وہ امید یہی کہ ہو گیا، لیکن قطر ابھی انکار کر رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے بہت سی چیزیں جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کو آ کے پوچھ نظر آتے ہیں کچھ، بہت سی چیزیں ایسے معاملات میں پوشیدہ رکھی جاتی ہیں، اس میں پوشیدہ رکھی جا رہی ہوں گی تو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ ہو رہا ہے۔ ٹرمپ اور یاہو کی نئی سازش بھی ناکام ہوگی اور ہوگی، کیونکہ وہ جو چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتا، کوئی اسلامی ملک برداشت نہیں کرے گا۔ ایرانی گیم، ایرانی معاہدہ گیم چینجر، کیسے؟ جب یہ معاہدہ ہو جائے گا تو معاملات بہتر ہو جائیں گے، خطے کے بھی اور دنیا کے بھی، اور پھر اسلامی ریاستوں تک پہنچ جو ہے لوگوں کی آسان ہو جائے گی۔ تو اس معاہدے سے یہ امید رکھی جا رہی ہے کہ گیم چینجر ہوگا، اور ہونا ہے۔ کیوں کہ اب جو امریکہ اور چین نے جو معاہدے کیے کہ سر جنگ نہیں ہوگی، ہم نہیں کریں گے اس کا خاتمہ، ختم بالکل، منت اللہ کی ہے جا کے ٹرمپ صاحب نے کہ جناب ہمیں بھی تجارت کی رسائی دیں، ہم بھی تجارت کرنا چاہتے ہیں، کچھ نہیں باقی چھڑ دو۔ اس کا کیا مطلب کہ بھائی تسی سپر پاور اسی نہیں، تو یہ معاملہ دے دو۔ تو اس کا مسئلہ کیا ہوا، اس میں بھارت ہو گیا تنہا۔ بھارت ایک تو اپنے مسائل میں پھنسا ہوا ہے، آبادی بہت زیادہ ہے، غربت بے تحاشا ہے، 60% لوگوں کو راشن کارڈ پہ اگر راشن نہ ملے تو وہ بھوکے مر جائیں، حالات وہ اپنی جگہ۔ لیکن جو ان کی تکبر تھا وہ پاکستان افواج نے پچھلے سال ختم کر دیا تھا، غرور ان کا خاک میں ملا دیا تھا۔ ان کا خیال تھا امریکہ بادل ساتھ دیں گے اور ٹھیک ہے، لیکن اب امریکہ بادل جا کے معاہدہ کر لیا چین سے کہ سر جنگ کوئی نہیں، تو اب امریکہ کو کیا ضرورت ہے کہ چین سے لڑانے کے لیے کسی کو تیار کرے؟ تو پھر اب چین نہ لڑائی، بھارت اپنی لڑائی خود لڑے۔ بھارت چین کی لڑائی موجود ہے، لیکن تجارتی معاملات ان کے سیدھے ہیں۔ یہی ہونا چاہیے کہ دنیا میں معاشی معاملات جو ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے، باقی یہ تنازعات تو طے ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو اب بھارت ہو گیا تنہا، امریکہ بادل نے ہاتھ کھینچ لیا پیچھے، کیونکہ چین سے جا کے انہیں کر لیا معاہدہ، اور بہت سے معاہدے ہو گئے، تجارت میں آگے بڑھائی جائے گی، تو پھر معاملات آگے چل رہے ہیں۔ اب معاملہ کرتے ہیں محمود اچکزئی کا چیلنج کیا ہے۔ محمود اچکزئی کا چیلنج یہ ہے کہ محمود اچکزئی صاحب نے چیلنج کیا ہے کہ عمران کی رہائی کا انتظام کیا جائے، اس کے علاج کا انتظام کیا جائے، اس کی تک رسائی کا انتظام کیا جائے۔ نہیں کرتی حکومت تو جناب پھر ورنہ جو ایک زوردار ہوتا ہے نا کہ ورنہ ہم اسمبلیوں سے استعفے دے دیں گے، پہلے بھی دیے تھے، دیکھ لیا۔ تو کیا حکومت اندھی ہے یا حکومت جو ہے وہ مایوس ہے؟ وہ تو آرام سے اپنا کام کر رہی ہے، وہ تو اس نے کئی پلان اس کے پاس بھی ہوں گے کہ ٹھیک ہے آپ نے اگر چھوڑتے ہیں تو جائے، پہلے بھی کچھ نہیں ملا۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ موج دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ محمود اچکزئی کی اپوزیشن لیڈر جو ہے اسی بیس پہ ہے کہ پارلیمنٹ میں موجود رہا کہ باہر گئے تو ٹکے ٹکڑے اجڑے۔ اب الزامات لگتے ہیں سہیل آفریدی پہ کہ وہ اپنے انتظامات کر رہا ہے، یہ اپنے کر رہے ہیں، سب اپنی اپنی کھیل رہے ہیں۔ یہ اختلافات اور یہ الزامات، یہ خدشات، تحفظات موجود ہیں، لیکن جہاں سیاست کرنی ہے وہاں محمود اچکزئی صاحب نے تو انہیں دھمکی دی ہے کہ ہم استعفے دے دیں گے، اور صوبائی اسمبلی سے وہ کہتے ہیں کہ لگ پتہ جائے گا حکومت کو۔ لیکن میرا مشورہ یہ کہ محمود اچکزئی صاحب عمران خان پہلے یہ کام کر کے آزما چکے ہیں، اس کا نقصان ہوا ہے، اب پھر نقصان کریں گے آپ، اور قومی سیاست سے، قومی دھارے سے باہر چلے جائیں گے، اس کا نقصان ہوگا۔ نہ کریں ایسا۔ لیکن ٹھیک ہے، ضدی لوگ ہیں، بانی بھی ضد کرتا تھا، یہ بھی ضد کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اب تو چل نہیں رہی، جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس میں بات نہیں ہو رہی، تو معاملات جو ہیں وہ ابھی بھی گڑبڑ ہیں۔ کیوں کہ اس وقت جو حکومت ہے، وزیر اعظم ہو یا فیلڈ مارشل، دنیا میں مرکز نگاہ یہی ہے، اور پاکستان ہے، کہ پاکستان ثالث ہے۔ پاکستان ثالث کس کا ہے؟ امریکہ، ایران اور اسرائیل جنگ کا۔ اس میں ثالثی کا کردار، مرکزی کردار جو کون ہے؟ وہ وزیر اعظم پاکستان، فیلڈ مارشل پاکستان عاصم منیر، اور نام کس کا ہے؟ پاکستان، یعنی پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان امن چاہتا ہے۔ اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے یاہو، وہ ہمیشہ انتشار چاہتا ہے، وہ لڑائی چاہتا ہے، وہ اسلامی ممالک کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن پاکستان امن کا
متلاشی بھی ہے، امن کا خواہاں بھی ہے اور امن پسند ملک بھی ہے. اس نے یہ کام کر کے دکھا دیا. اب اگر کوئی پیچھے ہٹے گا، دیر تو ہو سکتی ہے، دیر ہو رہی ہے، کیونکہ وہ سارے 24 گھنٹے 48 گھنٹے 72 گھنٹے سب ختم ہو گئے. کیوں؟ ظاہر ہے 47 سالوں کی لڑائی اچانک نہیں. سب فیس سیونگ چاہتے، فیس سیونگ کسی کو نہیں مل رہی. ایران ڈٹا ہوا اپنی جگہ، ایران کہتا ہے موجود ہے بھائی، گل ہی کوئی نہیں. اب ظاہر ہے امریکہ کا نقصان، جیسے میں نے کہا کہ 16 اڈے تباہ، اور مشرق وسطیٰ کے ممالک جو یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ان کو اڈے دینے بھی ہیں کہ نہیں دینے، بلکہ بوریا بھی اس طرح گول ہوگا تو بھائی سپر پاوری تھی ختم. پاکستان نے یہ کام پہلے کر دیا تھا. 70 کی جنگ میں جب امریکہ نے بحری بیڑے کا آواز دے کر نہیں بھیجا اور بحری بیڑا پاکستان کی مدد کرنے نہیں آیا، تو پاکستان نے فیصلہ کر لیا ایٹمی طاقت بننے کا، بن کے اس نے ثابت کر دیا کہ وہ اسلامی ملک کی پہلی ایٹمی طاقت پاکستان. لہٰذا اب یہی فیصلہ، اسی طرح کا فیصلہ کرنا پڑے گا، اور مصر، ترکیہ، سعودی اور پاکستان پر مشرق وسطیٰ کو ممالک کو انحصار کرنا پڑے گا. تو لگ ایسے ہی رہا ہے کہ جو میں نے کہا نا ایرانی معاہدہ گیم چینجر، تو وہ خالی خطے میں نہیں، دنیا میں گیم چینجر ہوگا. اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، پاکستان کے ارد گرد کے ممالک کو، اسلامی ریاستوں کو فائدہ ہوگا، مسلمان ملک مشرق وسطیٰ کو فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی مثبت رزلٹ نکلیں گے. بہت بہت عید الاضحیٰ مبارک. کل دوسرا دن ہے، کل بھی کریں. جسے کل قربانی کرنی ہے وہ بھی غریبوں کا خیال رکھیں، جسے پرسوں کرنی ہے وہ بھی غریبوں کا خیال کریں. جنہوں نے حج کیا ان کو حج مبارک ہو، لیکن خیال ضرور رکھیں غریبوں مسکینوں کا، کیونکہ تمام عبادات جو آپ کی قبولیت کے لیے، جس کے لیے آپ بھی دعا مانگتے ہیں اور ہم بھی دعا مانگتے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ وہ جب ہی قبول ہوں گے جب یہ سارے کام آپ کریں گے. جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بنیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان، بلکہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک و فوج پائندہ باد. سدا سلامت رہے. اللہ نگہبان.